اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 تک ہم نے کر لیا تھا۔ 127 میں ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ کیوں جنگیں لڑی جاتی ہیں اور کیوں انسان کو سربلندی اللہ سکھاتے ہیں اور عزت کی زندگی، جبکہ زندگی تھوڑی سی چیز کا نام ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ قیامت ایک بہت بڑی جگہ اور پھر اس کے بعد آخرت کے جو سارے مناظر، یہ سب بار بار قرآن بھی بتاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اس تھوڑی سی زندگی میں بھی سر اٹھا کے چلنا، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ یہ ہم سب کو غور طلب بات ہے کہ اس کے اندر بھی بھکاری بننا، فقیر بننا، قرضے معاف کرانا، یہ سب کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ بندے کو سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ میں نے کہا تھا آیت 127 میں اس کا ریزن آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، لیقطع، اس کا ایکچول اوریجن ہے قطع، قوف تو عین، کہ قطع یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں قطع کر دینا، کہ تاکہ یہ سب اللہ اس لیے تمہیں ہمت دلاتے ہیں کہ تمہارے اندر علم حاصل کرنا اور ویپنز کے بارے میں نو ہاؤ ہونا، اور کس طرح سے اللہ کے رسول ان کو بیٹھنے کی جگہ کس طرح بٹھا رہے ہیں، کس طرح سے پورا جائزہ لے رہے ہیں، کس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں کہ مطلب اللہ کے رسول ہوتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے بھی یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے خود تھوڑی کوششیں کرنا، اور یہ ایمان کے ساتھ کرنا کہ میری تھوڑی سی کوششوں پر اللہ میری جان بھی بچائیں گے اور مجھے مدد بھی دیں گے، اور فرشتوں کی بھی مدد نظر آ رہی ہے بندے کی کوشش کے ساتھ ہے۔ فرشتے کی مدد یہ بس ہم بھول جاتے ہیں، ہم فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں بغیر اپنی اسٹرگل کے، جبکہ ہم نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، لیکن کرنی تو ہے، اٹھنا تو ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیقطع، آیت 127 سورہ آل عمران، تاکہ اللہ تعالیٰ قطع کر دے طرفن، طرف یہ بھی اردو کا لفظ ہے، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ قطع کر دے من الذین کفروا، کفر کرنے والوں میں سے ان کی طاقت کو، ان کی فوج کو۔ جو کفر کرنے والا ہے وہ ہمیں ایزی نہ لے، فار گرانٹیڈ نہ لے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بیک پر خدا نہیں ہے یا ہمارے اندر ہمت نہیں ہے یا ہم بکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو تاکہ یہ سارے معاملات اس لیے ہوتے ہیں جنگ کے کہ تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ ایک طرف سے کفر کرنے والوں کی طاقت کو، او یکبتہم، یا انہیں کبیتا، ہم نے پڑھا تھا کبیتا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دے، اللہ انہیں ذلیل کرے، پس وہ لوٹیں ذلیل و خوار ہو کے، ناکام و نامراد ہو کے۔ یہ اس لیے آپ کے پاس ہمت ہونی چاہیے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ویپنز بھی ہونے چاہیے، اور اپنی سیکریٹس بھی کسی کو نہیں بتانی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے 128۔ اس کی جو تفسیر ہے نا، اور جن لوگوں کو تفسیر پڑھنے کی عادت ہے تو وہ تفسیر سے میں کم از کم اگری نہیں ہوں۔ اس کے اندر آ رہا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے بددعا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعا کو نہیں مانا۔ کیا بے تکی باتیں ہیں، اللہ معاف کرے جنہوں نے بھی وہ تفسیر لکھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ میری انڈرسٹینڈنگ بھی دیکھ لیں کہ یہاں کوئی اللہ کے رسول نے بددعا نہیں مانگی ہے، مجھے تو نہیں دکھ رہا، کیونکہ جب انہیں تفسیر لکھنے کی اجازت ہے تو پھر ہمیں بھی تفسیر سمجھنے کی اجازت ہے۔ کہ ادھر بلکہ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے اگر تم بددعا کہہ رہے ہو تو میں بالکل الٹا جا کر کہوں گی کہ اللہ کے رسول ان کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اول تو ہمیں یہ بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر تم بددعا کہہ رہے ہو تو میں دعا کر اور اس آیت کو سیٹ کر لوں گی۔ دیکھ لیجئے، آپ کے بھی پاس پڑا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے کہ ایک طرف جنگ کی بات آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول سٹیپس اٹھا رہے ہیں کہ جو ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا کہ وہ بٹھا رہے تھے فوجیوں کو اس کی جگہ پر۔ اس پوائنٹ آف ویو سے، اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ یہ آیت دے رہے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء،
نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملات میں سے کوئی ذرہ برابر بھی اختیارات سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کے لیے معاملے میں، اس امر میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ کون سے معاملے میں؟ اللہ کے رسول کے پاس اختیارات تھے، جبھی تو وہ لوگوں کو جنگ کی طرف لے گئے، بٹھا رہے تھے، اور ویپنز کی انہوں نے تیاری کی ہوگی، انہوں نے کون سی جگہ کو استعمال کیا ہوگا، یعنی یہ تو سارے اختیارات اللہ کے رسول کے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر کون سے امر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو بھی میں نے اس کا کوئی حق نہیں دیا؟ آگے کی آیت سے پتہ چلے گا کہ کس معاملے میں اللہ کے رسول کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ تو دیکھ لیجئے تفسیر القرآن بالقرآن، ہمیں کسی قصے کہانیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بات کس چیز کی ہو رہی ہے، کس چیز میں اختیارات نہیں ہیں۔ او یتوب علیہم، یا اللہ ہی ان کے معاملات کو دیکھ کر توبہ قبول کریں گے ان کی، او یعذبہم، یا عذاب دیں گے ان کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اور بھی آگے پڑھیں، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک انہوں نے ظلم تو کیا ہے، انہوں نے حق تو مارا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے کہ وہ بزدلی دکھائیں، جبکہ اللہ ولی تھے، اللہ تو کارساز تھے، اللہ تو ان کی مدد کو تیار تھے، اور تم بیک آؤٹ ہونے کا سوچ رہے ہو۔ ہم اس کو بھی ادھر لے آ سکتے ہیں کہ ان کے معاملے میں اللہ کے رسول نے معافی مانگی ہے، یا اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ غداری کرے گا، یا جو ملک کے ساتھ غداری کرے گا، یا کافروں کے لیے کہا گیا ہے جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے تدبر کا کہا ہے۔ تو ادھر آپ کافر کو بھی ایٹ ٹائم لا سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی لے آ سکتے ہیں کہ جو بیک آؤٹ ہونے کا مومن سوچ رہے تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ کہ اللہ توبہ قبول کریں گے انسان کی، آپ کے پاس اختیار نہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ کسی کی توبہ قبول کر لیں، نہیں، اللہ تو انسان دیکھ کر، اس کے حال دیکھ کر، اس کی چال دیکھ کر توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو اے نبی آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیارات نہیں، اللہ دیکھیں گے کہ کس کی توبہ قبول کرنی ہے یا کس کو عذاب دینا ہے۔ لیکن یہ کون لوگ تھے؟ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم تو ہیں، یہ حق مارنے والے تو ہیں۔ اب اللہ آگے ان کے سٹیپس دیکھیں گے، ان کی چال ڈھال دیکھیں گے، پھر اللہ کریں گے تو اے نبی اس معاملے میں آپ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ تو ہمارے پیر صاحبوں کے پاس، ہمارے مرشدوں کے پاس، ہمارے ولی اللہ جو ہم بنا لیتے ہیں، تو اب ہمیشہ ہم نے یہ بات کو ڈسکس کیا کہ ولی تو ایک مسلمان عورت اور مرد کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ تم دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ولی ہیں، لیکن وہ ولی بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی نبی آپ کو بخشوا دیں گے، یا کوئی پیر آپ کو بخشوا دیں گے، یا کوئی امام آپ کو بخشوا دیں گے، یا کوئی حوض کوثر کے پانی، اللہ نے کوئی کانسیپٹ آپ کو نہیں دیا ہے۔ تو دیکھ لیجئے گا، آپ لوگوں کی تفسیروں کو دیکھ کر آپ نے آگے والی جنریشن کو بتانا ہے کہ جی کوئی ظالم ہے، پیچھے سے مسلمان جو اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ رہے تھے وہ بھی ظالم کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ظالم کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ پیرالل ہم وہ آیت رکھیں گے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو، اکثریت کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، سخر لکم، سخر لکم، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ تم چاہو تو پانی سے بجلی نکالو، تم چاہو تو کیا سے کیا کر دو، تم چاہو تو آج ہواؤں میں تم پرواز کر رہے ہو۔ تو یہ سوچئے گا، اور ابھی بھی آگے آپ نے اور میں نے کیا کیسے دیکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو دیکھ لیجئے دونوں آیتوں کا گراف بنائیے۔
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک طرف آپ نے یہ پڑھا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر دوسری آیت میں آپ نے یہ سمجھنا ہے سخر لکم، لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے تابع بھی کیا ہے ایک حد تک. تو آؤ اور آدم بنو. آدم کو علم دیا گیا، وہ تم آدم ہو. آگے بڑھتے ہیں کہ ادھر بھی وہی بات آ رہی ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. دیکھ لیا آپ نے کتنی بڑی چیز ہے یہ، جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم دعا مانگو گی تو اللہ میری ضرور سن لیں گے. یہ کتنی بری بات ہے ایسے کہنا کہ نہیں آپ تو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، آپ دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور سن لیں گے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے، کان ناک آنکھ کیا کوئی اللہ کے معاملات نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کوئی چیزوں کو دیکھ نہیں رہے، اللہ سمجھ نہیں رہے، اور بس نیک شخصیت کو سورس لگانے کی عادت اتنی ہو چکی ہے، اور دنیا کی سفارشیں کر کے اور آگے بڑھنے کی عادتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ ہمارے مائنڈ بھی کرپٹ ہو چکے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کی بندی میرے لیے یا بندہ میرے لیے دعا کرے گا، عرفات میں میرے لیے دعا کرے گا، بچہ پیدا ہوتے ہوئے میرے لیے دعا کر لو. ارے بھائی، بچہ پیدا ہوتے ہوئے وہ اپنی بخشش کی دعا کیوں نہ مانگے؟ تمہارے لیے دعا کر لو. کہا وہ جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. او بھائی، کدھر بیٹھے ہو؟ کیوں اللہ پر فضول باتیں کرنا تمہارا مشغلہ ہو چکا ہے؟ پکڑ ہو رہی ہے تمہاری، اعمال نامے میں ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، سارے پکڑ میں آ جاؤ گے. یہ بڑا بڑا حملہ ہوتا ہے توحید پر. آپ سمجھیں نہ سمجھیں، زہر جان کر کھائیں، جان کر انجانے میں، لیکن اس کا آفٹر افیکٹ ہوگا. تو اگر آپ کی فضول باتیں ہیں آپ کے اعمال نامے میں جا رہی ہیں، ذرا زبان سنبھالیں اور اپنے اللہ کو راضی رکھا کریں. تو جناب ادھر بات آ رہی ہے کہ دوبارہ اللہ نے فرمایا یہ بخشش اور یہ عذاب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی جنگل کا قانون بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیمن یشاء، دس از دا مین پوائنٹ، لیمن یشاء، لیے جو شخص کے وہ اللہ چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو معاملات نہیں ٹیکل کرنے. اللہ تعالیٰ سارے معاملات دیکھ کر پھر جسے چاہیں گے اسے بخش دیں گے، اور جسے چاہیں گے اسے عذاب دیں گے کہ کون کتنا بڑا کرمنل ہے، قرآن پڑھاتے ہوئے کون کتنی بڑی خیانت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہم نے یہ لوگوں کو امپیکٹ دیا ہے کہ جی ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم 3 بجے زوم پہ جمع ہو جاتے ہیں، ہم لوگ مل کر قرآن پڑھتے ہیں، ہم کسی مفسرین کی اتباع نہیں کرتے ہیں، ہم کسی امام کی اتباع نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے قرآن کے ساتھ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. ہمارا امپیکٹ تو بڑا پیارا ہے، ہم اپنے آپ میں بھی بڑے خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن سکھا دیا. تو آپ بتائیے کہ ہم سے جب گناہ ہوں گے، ہم سے اگر مطلب میں درمیانی انداز کے بھی گناہ لے لوں تو ہمارے لیے تو بہت ہی بری بات ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ صرف قرآن صرف قرآن صرف قرآن، اور اب اتنی گندی گندی حرکتیں تم سے سرزد ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں دوسروں پر تو انگلیاں بھی نہیں اٹھانی ہے، ہمیں دوسروں کو تو دیکھنا بھی نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ پر بہت محنت کرنی ہے. اور بس جو پلیٹ فارم ملے تو اچھی باتیں کر دینی ہے، جو بھی مختلف باتیں ہیں اختلاف والی باتیں ہیں، لیکن پوری توجہ اپنے اعمال نامے پر رکھنی ہے کہ ہم اللہ کو کیسے شکل دکھائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ بخش دے گا جسے دیکھے گا اس کے معیار کے مطابق، وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا اپنے معیار کے مطابق. جبکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت چاہتے ہیں کہ تمہیں بخش دیں. جس وجہ سے تم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہو تو یہ قرآن کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمہاری بخشش ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہمارے اندر بلٹ ان کیا ہے طریقہ کار کہ جب ہم سنتے ہیں تو اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی پوری کھلی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت بھی کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بٹھا دیتے ہیں تو یقیناً اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اور ہم بخشش کے اللہ کرے حقدار بھی ہو جائیں. آگے دیکھیں آیت 130 کو، سورہ آل عمران کو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اب آپ اور میں اکثر کانٹیکسٹ سے ہی قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں اسی طرح سے سمجھ بھی آتا ہے. تو اب جناب بات تو بڑی پیاری ہو رہی تھی، غداری کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اپنے پرائیویسی اور اپنی سیکریٹس
مت بتایا کرو لوگوں سے، مت ایکسپیکٹ کیا کرو. پھر جنگ کی بات شروع ہو گئی، کانٹیکسٹ تو بڑا مضبوط تھا، اور ادھر آ گیا سود. آپ دیکھ لیجئے کہ سود آ گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے پھر جنگ کنیکٹنگ ہو جائے گی، آگے پھر کنیکٹ ہو جائے گا جنگ کا معاملہ. اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ سود خور، سود خوری، سودی کاروبار آپ کو اتنا خود غرض بناتی ہے، حرام کھانے کے اتنے آفٹر افیکٹس ہیں، اور خود غرضی آپ کو بس چاہتی ہے کہ بس آپ کو کوئی ایک تیر بھی نہ لگے، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، آپ کا پیسہ ہو، آپ بس خوشحال رہیں، آپ کے بچے خوشحال رہیں، آپ شیشے کے گھر میں رہیں، اور جائز ہو ناجائز ہو، مال ہو آپ کے پاس، مال ہو، جو کہ آج آپ پوری آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بس مال کی کیا عزت ہے، اور مال کی کیا محبت ہے، اور مال کا کیا پریشر ہے. تو یہ جو سود ہے، یہ اسی سے ہی ہم لنک کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہے ہیں کہ عزت سے جینا سیکھو، تو اس میں یہ سود خوری ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، سود بازی اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو گندا کر دیتا ہے، جو آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ اچھی چیزوں کو، حلال چیزوں کو بھی سود 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 کر لوگوں کو پریشان کر دیا گیا. اور جب تک ملا مولویوں کے پاس نہ جاؤ تو آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ قرآن سے تو سود سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر آپ تدبر کریں تو آپ کو قرآن سے سود نظر آ جائے گا. ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اچھی خاصی حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں. ہمیں ایک شکایت تو ان لوگوں سے ہے جو حرام کو حلال کرتے ہیں، ہمیں یہ شکایت ہے کہ جی یہ حرام چیز ہے اور تم حلال کر رہے ہو. لیکن یہ شکایت ہمیں کچھ اور لوگوں سے بھی ہے کہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں. حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا دونوں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کو الجھانا. اور یہ وہی لوگ الجھیں گے جن کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی. تو آپ غور کیجئے گا کہ سود کا ٹاپک آ گیا، ہمیں بھی دماغ حاضر رکھنا ہے کہ سود کیا ہے، لیکن دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انجانے میں ہم کسی سود میں انوالو ہیں اور ہمیں ایک آئیڈیا نہیں ہے تو پروردگار ہمیں اتنا انٹیلیجنٹ ضرور کر دیجئے کہ جو آپ نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے وہ ہر انسان کی ریزسٹنس میں ہے، وہ ہر انسان اس کو ایکنالج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیجئے کہ سود کا ٹاپک آیا، اور آج سود کے بارے میں کون سی ایک ہائی لائٹ آئی، اضعافم مضاعفہ، بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ. تو کیا چھوٹا کھا سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے، لوگوں نے یہی کہا کہ کیا چھوٹا کھا سکتے ہیں، بڑھتا چڑھتا مت کھاؤ. تو جناب جو ایک سود، جو الربا، جو ایک حرام ہے وہ حرام ہے. یہ ایک سٹائل ہے اللہ کا بتانے کا، اور یہاں آپ کو بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن کہ اگر آپ میں سے کوئی اتنا اوور اسمارٹ بن رہا ہے، کوئی بھی اتنا اوور اسمارٹ بن رہا ہے، بزنس مین جو بھی، اور کہہ رہے نہیں قرآن میں تو ہے بڑھتا چڑھتا، ہم نے تو بہت کم پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے گا جو الربا ہے، جو الربا ہے یعنی جو ربا کی خاص شکل ہے، وہ ہر صورت حرام ہے، چاہے چھوٹی سطح پر کھائیں چاہے بڑی سطح پر کھائیں. اور اس پر آپ کو ڈسکشن ضرور کرنا چاہیے. ہمیں ضرور آپ لوگوں نے اپنی آڈیوز بھی بھیجنی ہے اور ہم بھی آپ سے کچھ سیکھیں. اور اسپیشلی میں ان لوگوں کو بھی دعوت دوں جو بزنس مین ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو اس معاملے میں ڈسکس کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو ہمارے درمیان عدلتا بدلتا رہنا چاہیے کہ ہم لوگ ہر سطح سے الربا کو سمجھ سکیں، کیونکہ آج عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، سب کے لیے یہ لازمی چیز ہے. تو اس لیے نہ اس سے ڈرنا ہے، مطلب اس سے اس طرح نہیں ڈرنا کہ جناب بس پھر میں کماتی ہی نہیں ہوں، میں نے تو چھوڑ دیا ہے کاروبار کرنا کیونکہ ہر سطح پر سود ہے. تو ایسے بھی نہیں کرنا، اور اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہوئے ایزی بھی نہیں کرنا ہے کہ ارے بھائی اب میرا تو دماغ خراب ہو گیا، اس کو کوئی سود کہتا ہے، اس کو کوئی سود نہیں کہتا، میں نے تو کھا لیا اور میں تو اسی طرح کماتا ہوں اور میں تو اسی طرح کھاتا ہوں. نہیں جناب، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اور آپ کو یہاں تک آیتیں ملتی ہیں کہ جس نے اللہ کی کتاب کے معاملات کو ناپسند کیا اس کی روح بھی بہت برے حال میں نکلے گی. نہیں تو ہم تو یہ روح نکالنے والی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں.
جو کریہما انزل اللہ کرتا ہے، جو کریہما انزل اللہ کرتا ہے یعنی کراہت کرتا ہے جو اللہ نے نازل کی باتوں کو، چڑھتا ہے کہ بھئی یہ سود وود ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو جو آتا ہے ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے ہیں، ہم تو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، ہم حرام نہیں سمجھتے ہیں، یہ آپ کی یہ اسمارٹنس کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے سود کو سمجھنا بھی پڑے گا اور اس سے بچنا بھی پڑے گا۔ اور جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کریہما انزل اللہ کرتا ہے، کراہت کرتا ہے انزل اللہ کے قانون کو، تو یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پہ مار کے لے جائیں گے ان کو۔ اس میں آپ اپنے باپ کی شکل دیکھیں، اپنی ماں کی شکل دیکھیں، اپنے رشتے ناتوں کی شکل دیکھیں کہ میرے رشتے ناتے جو سود میں انوالو ہیں، میں خود، میرے بچے، ہم سب اپنی شکلیں اس ویژولائز کریں کہ جب روح نکلے گی تو منہ پر اور پیٹھ پر تھپڑ مار کر لے جایا جائے گا کہ تم نے کراہت کی تھی جو انزل اللہ میں، جو نازل کردہ کتاب میں تھا، تمہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ تم سود کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو، تم نے اس کو چھوٹی بات سمجھی۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ کسی صورت بھی میں نے اور آپ نے انشاءاللہ یہ حرام نہیں کھانا۔ لا تأکلوا الربا، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، بہت امید ہے کہ تم اس سود سے بچو گے تو تم کامیاب و کامران ہوگے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ واتقوا النار، ڈرو اس آگ سے، دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگے اگر کہ سود سے بچے اور اس پر ڈسکس کرتے ہو، ہر دور میں ڈسکس کرتے رہو گے، بچوں کو سمجھاتے سکھاتے رہو گے کہ سود نہیں کھانا ہے اور الربا کیا ہے، اس پر ڈسکشن ہوتی رہے گی آپ کے ٹیبل پر، تو ڈرو اس آگ سے، وہ جو ایندھن ہے، وہ جو تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، اس آگ سے بچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ایزی مت لو۔ جو سود خور ہے اور جن کی بیویاں بھی سمجھتی نہیں ہیں، ایسے تو ہر معاملے میں مردوں کے آج کل ہم بولتے ہیں، اور اس معاملے میں ہمیں بس مال مل رہا ہے، بچوں کا پورا ہو رہا ہے، ہم بھی چپ باندھے بیٹھے ہوتے ہیں، سب کی پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو دیکھیں اسی کے ہی ساتھ آیا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ کانٹیکس کیا تھا؟ جنگ کا۔ رسول کی اطاعت کرو، رسول تمہارے لیڈر، تمہارے ایڈمنسٹریٹر، تمہارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور تم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہو، اور تم نے جانا تھا کہ یہ دین سچا ہے، تم نے ہجرتیں کی اپنے نبی کے ساتھ۔ تو اور دوسرا سارا چیز جب ہم اپنا تعارف کراتے ہیں لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تعارف یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کوئی دو اطاعتیں نہیں ہیں، کوئی تسنیہ نہیں ہے، ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن سے ثابت ہے، مذکر واحد ہے، اور ہم صرف اسے قرآن مانتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اس لیے ہمارا اپنا بھی ایک بیان ہمیشہ جاری و ساری ہونا چاہیے، جس پر جس کو دل چاہے ہمیں آڈیو ضرور بھیج کر، آیتوں کا حوالہ ضرور دے کر ہماری اصلاح بھی آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اطاعت کرو اللہ رسول کی، بہت چانسز ہیں، بہت پاسبلٹی ہے، لعلکم ترحمون، تم پر رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اس کو اگر ہم مرج کریں ایزی وے میں، کیونکہ آج کے دور میں یہ بڑا اختلافی پوائنٹ ہے کہ جی اللہ کی اطاعت الگ ہے اور رسول کی اطاعت الگ ہے، تو ہم اور بیان کریں گے کہ قرآن کے شیلٹر میں آ جاؤ، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں تم پر رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، لعلکم ترحمون۔ بتائیے اس سے بڑا کیا وظیفہ آپ کو ملے گا کہ کوئی آپ سے پوچھے کیا پڑھوں میری مشکلات میں، آپ کہیں آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کون سی اللہ کی آیتوں کو بریک کر رہے ہو، کہیں آپ جھوٹی حدیثیں تو نہیں پڑھتے ہو، کہیں آپ نماز میں ڈنڈی تو نہیں مارتے، سب سے بڑھ کر کہیں آپ قرآن کو بغیر سمجھے تو نہیں پڑھ رہے۔ ہمیں تو اب ایسی باتیں کرنی ہیں، ایسے وظیفے بتانے ہیں لوگوں کو کہ اگر تم مشکل میں ہو تو تم تھوڑا سا محاسبہ کرو اپنا، کہ کہیں پر تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہی نہیں ہو، سنتے ہی نہیں ہو، ترجمہ بھی نہیں پڑھتے ہو، تو پھر پہلے تو یہ درست کرو، اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو ان معاملات کو دیکھ لو، اس کے بعد تمہیں تسلی بھی مل جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو تم پر رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ سارعوا الی مغفرہ،
सारी सुरा, जल्दी करो, भागो, दौड़ो, वसारिउ इला मगफिरा, बख्शिश की तरफ दौड़ लगाओ। इसका मतलब किस्मत में कुछ नहीं लिखा, किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। माँ के पेट से कोई किस्मत लेके नहीं निकले हो कि जन्नती हो या दोजखी हो। खुद बनाते हो अपनी जन्नत और खुद बनाते हो अपनी दोजख, और इल्जाम इबलीस को ठहराते हो। ये पता नहीं हमें किसने ये सब बातें सिखा दी कि इबलीस को बे इंतहा गालियां बको, जबकि खुद अब तुम्हारा नफ्स गंदा है, और सब बातें तकदीर पर डाल दो। और जबकि कुरान कहता है दौड़ो, भागो, स्ट्रगल करो बख्शिश की तरफ, जो तुम्हारे रब की तरफ से बट रही है। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से वो बट रही है, और वो सबको नहीं मिलती। जो एलिजिबल होता है, जो इसका हकदार होता है, ये उसको मिलती है। हक वालों को, फजल वालों पर अल्लाह का फजल टपकता है। तो दौड़ो, भागो बख्शिश की तरफ। अब आपने देखना है आपके अतराफ में कितने फर्जी मामलात को आपने पेंडिंग रखा है, कितनों को दुखाया हुआ है, कितनों को जलील करते हो, कितने जाबिर हो, कितने जालिम हो, कितने हराम खोर हो। तो फिर सोच लीजिए कि आपकी और मेरी दौड़ कितनी काम आएगी। उस जन्नत की तरफ दौड़ो। अर्दुहा, अर्ज उस जन्नत का, पैमाइश, कुशादगी उस जन्नत की आसमान और जमीनों के बराबर है, और ये तैयार की गई है लिल मुत्तकीन, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जो बचना चाहते हैं, मुत्तकीन का मानी भी कोई बुरखा पहन लेना, या टखनों से ऊपर पांचे रख लेना, या टोपी पहन लेना, या दाढ़ी मुठ भर रख लेना, या सजदे के निशान हो जाना, ये नहीं होती मुत्तकीन की निशानी। आइए पढ़े मुत्तकीन की क्या निशानी है, जिनके लिए जन्नत तैयार की गई है। इसमें आप और मैं अपने आप को देखें कि क्या ये हमारे लिए होगी। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, ये वो लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है जो डरते हैं, जो गुनाहों से बचते हैं। ये वो लोग हैं जो खर्च भी करते हैं, सर्राइ दर्राइ, सुरूर में भी और जरर में भी, खुशहाली में भी, तंगी में भी। तंगी में कैसे खर्च होता है? होता है, करने वाले तंगी में भी खर्च करते हैं, जैसे जैसे तंग होके चल रहे हैं, जैसे तकलीफ में भी खर्च करते हैं। एक तो तंगी तंग दस्ती है, और एक जरर आपको तकलीफ हो रही है, उसमें भी आपने खर्च किया। ना कि आप इतने हाइपर हो जाएं, अब मेरे साथ बातें मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है, अभी मैंने नहीं किसी को देना, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर सोचूंगा, फिर मेरे अकाउंट से पैसे निकालो। ये जो हमारे स्टाइल होते हैं ना, ये हमें और फंसवाते हैं। तो इसलिए कूल डाउन, बहुत कूल डाउन रहो, और अल्लाह के रास्ते में जो जरूरतमंद आए तो आपने हाथ बढ़ाकर पहले देना है, ये ईमान के साथ कि अल्लाह जो मुझसे कमी कोताही हुई है, जो मैंने असराफ किया, अल्लाह जो मैं जिस तकलीफ का शिकार हो गया हूं वो मेरे हाथों है, मुझे माफ कर दीजिए। तो भी बहुत ही चांसेस हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए और अल्लाह हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे। तो वो लोग जो हर वक्त खर्च करते हैं। नंबर 2, काजिमीन अलगैज। नंबर 2, हाँ, नंबर 1 आपने पढ़ लिया, खर्च करना। फिर आपको क्या मिल रहा है? जो कि काजिमीन अलगैज, पी जाते हैं गुस्से को। अंडरस्टैंड? ये भी बड़ा समझने वाला है। क्या एक रेपिस्ट को हम माफ कर दें? क्या एक हमारे आगे पैर लगाकर हमें गिराने वाले को हम छोड़ दें? क्या जिससे हम निमट सकते हैं उसकी बुरी आदतों से, उसके लिए भी गुस्से को पी जाएं? क्या मियां थप्पड़ मारे या मियां लाते मारे तो उसको बर्दाश्त कर लें? ये है काज़िमीन अलगैज़, ये है काज़िमीन अलगैज़ कि इतना जलील होके घर में रहेंगे कि वो बार बार हमें तलाक से डराएगा, ऐसों के साथ रहेंगे। ऐसे नहीं होता। काज़िमीन अलगैज़ वहां जहां आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, कहां पर गुस्से को पी जाना है और अपना गुस्सा दिखाना नहीं है, हर वक्त किसी को जलील नहीं करना, जहां पर आपकी भी जिल्लत नहीं हो रही है, और वहां पर एक हक है कि बुजुर्गों के साथ कैसे रहना है और बड़ी औरतों के साथ कैसे रहना है, बच्चों को कहां वो थक गए हैं तो उन्हें माफ कर देना है, कहां पर शौहर को इग्नोर करना है कि उसकी एक हैबिट है और गलती हमारी थी, हमने गलत वक्त बात की, कहां पर अकल से काम लेना है कि गुस्सा किधर पीना है। यानी ये भी सिफ्त है अकल वालों की कि गुस्सा कहां पीना है। लेकिन अल्लाह कहते हैं ये भी तकवे में से एक बहुत बड़ी बात है
کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگ آپ کو کافر بول رہے ہیں، اوکے کوئی بات نہیں، اب ان کے فتووں سے کیا ہوتا ہے، نہ کہ آپ اور میں اس کے بھی خلاف لکھنے بیٹھ جائیں اور گالیاں بکیں اور گریبان پکڑیں. ٹھیک ہے جی. تو کاظمین الغیظ یہ ایک پوائنٹ ہے، وہ بھی آپ کی وزڈم کے ساتھ ہوگا کہ کس کو معاف کر دینا ہے اور کس سے نمٹنا ہے. نمبر 3 عافین عن الناس، عفو و درگزر کا جذبہ رکھنا ہے عام پبلک کے ساتھ بھی. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں بہت جلدی ہم ہائپر ہو کر منہ سے نکالتے ہیں بات، تو کہاں پر عفو و درگزر عام پبلک سے برتنا ہے، اور اس پر اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. یہ محسنین کی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ غصے کو پی جانا، ہر دور میں ہر وقت میں خرچ کرنا، صرف رمضان میں 2.5% کی بھی بات یہاں سے منقطع ہو رہی ہے، لوگوں کو معاف کرنا. اور نمبر 4 والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ متقین کہلاتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ لوگ بھی متقین کہلاتے ہیں کہ اوکے لیٹ سپوز کہ ان سے کوئی ولگیرٹی بے حیائی ہو جاتی ہے، اذا فعلوا فاحشہ، کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، ہم تو یہیں اٹک جائیں گے بحث میں کہ جی ہوتا ہی کیوں ہے، جب متقین ہے تو ہوتا ہی کیوں ہے. ارے بھائی ہو جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو متقین بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. مان لو نا بات، تھوڑا سا دیکھو، سکون سے دیکھو کہ اللہ اس کو بھی متقین ہی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ چلو اوکے غلطی سے کوئی فحش کام ہو گیا، او ظلموا انفسہم، یا کچھ شرک کر لیا یا اس نے اپنی نفس پہ ظلم کر لیا، تو کیا کیا، ذکر اللہ. یہ دی بیسٹ ہے، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، ان کو ہر وقت ذلیل و خوار مت کر دو، ہر وقت لان تان مت کرو کہ تم سے یہ ہوا ہی کیسا، تم سے یہ ہوا ہی کیسا. یہ وہ لوگ ہیں متقین، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. اور کون بخشے گا گناہوں کو، الا اللہ، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے. اور وہ اڑتے نہیں ہیں جو وہ کر جاتے ہیں، یعنی ان کے دل روتے ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ گناہ کو گناہ تسلیم کر لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں متقین کی صفت میں سے ہے. انشاءاللہ پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کی جزا مغفرت ہے، جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور اینڈ دیکھیے 136 کا کتنا خوبصورت ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہت ہی بہترین اجر کس کو ملے گا، عمل کرنے والوں کو. اللہ مجھ کو اور آپ کو متقین میں سے کر دے، اور پروردگار ہم سب کے آپ حامی و ناصر ہوں. ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے اور ہم سب کو سچا مسلمان بنا دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.